جی بہت شکریہ بھٹی صاحب، آپ نے جو موضوع ہے اس کے اعتبار سے پس منظر اور پیش منظر زبردست طریقے سے پیش کر دیے. تھوڑی سی میری جو تشنگی ہے اس پہ میں چاہتا ہوں اس پہ تھوڑی سی بات ہو جائے. سوال تو بہت سارے ہیں پھر اس کے ساتھ ہی شاید جڑے ہوئے ہوں گے. وہ ہے کہ پس منظر اور پیش منظر کا میں تو ہم چلے گئے اور پیش منظر جو ہے اس کا بھی فیصلہ ہم نے کر لیا، لیکن جو موجودہ صورتحال ہے، سب سے پہلا میرا سوال جو ہے وہ یہ ہے کہ دنیا میں اس وقت عملی طور پر کون کس کے ساتھ کھڑا ہوا ہے، یہ بات پہلے تو سمجھنی ہم نے، تبھی ہم اس کے آخری فیصلے کا فیصلہ کر سکیں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ یہ بتا سکیں کہ پاکستان جو ہے اس کی جو اس وقت پوزیشن ہے یا اس کی جو فورن پالیسی ہے وہ کس طرح شیپ ہو گئی ہے اور جس طرح ہوگی، اس پہ تھوڑی سی بات اگر کر دیں آپ. جی بہت شکریہ. سر جہاں تک تعلق ہے موجودہ جو آپ نے بات کی تھادوں کی، تو امریکہ نے کل ہی رشیا کو ایکیوز کیا ہے کہ یہ ہماری جاسوسی کر رہے ہیں اور سیٹلائٹ کے ذریعے سے ہماری جاسوسی کر کے ایران کو انفارمیشن دے رہے ہیں، کیونکہ امریکنز کا یہ خیال تھا کہ ایرانی اتنا پریسائز ٹارگٹ نہیں کر سکتے چیزوں کو چین اور روس کی مدد کے بغیر، ان کی انٹیلیجنس کے بغیر. یہ بات تو اسٹیبلشڈ ہے کہ یہ تنہا جنگ ایران نہیں لڑا. چین اور روس جس حد تک اس میں ملوث ہو سکتے ہیں وہ اس کے اندر ملوث ہیں، وہ ایران کی سپورٹ کر رہے ہیں. مثلا جو ایران کا پورا بیلسٹک میزائل کا پروگرام ہے، ان کا جو سسٹم ہے جس کو وہ آپریٹ کرتے ہیں، تو وہ یورپین یا ویسٹرن نہیں ہے، وہ مکمل طور پہ چین کا ہے. اور جی نارتھ کوریا کا بھی ہے، چین کا اپنا جو انڈیجنس ہے چین اور نارتھ کوریا، وہ اس کے اوپر شفٹ ہو چکا ہوا ہے ایران. اور اس لیے یہ بہت مشکل ہے امریکنز کے لیے انٹرسیپٹ کرنا، کیونکہ وہ ان کے سسٹم سے نکل چکے ہوئے ہیں، وہ چائنا کے سسٹم کے اوپر چلے گئے ہوئے ہیں. اور اس وجہ سے روس جو ہے وہ کر یہ رہے ہیں کہ چائنا جو ہے وہ ان کو اسلحہ دے رہا ہے، رشیا جو ہے وہ ان کو ایئر سپورٹ دے رہا ہے، ان کو ٹارگٹ. مثلا آپ دیکھیں جو سعودی ایمبیسی میں، سعودی عربیہ کے اندر جو امریکن ایمبیسی ہے، اس کے اوپر جو انہوں نے ہٹ کیا ہے، انہوں نے صرف اس ایمبیسی کے اس حصے کو ہٹ کیا جہاں پہ CIA کا ہیڈ کوارٹر تھا، ریجنل ہیڈ کوارٹر تھا، جہاں سے یہ حملے کی پلاننگ ہوئی تھی، جہاں سے خامنئی کو مارنے کی، آیت اللہ خامنئی کو مارنے کی پلاننگ ہوئی تھی. انہوں نے باقی کسی حصے کو نہیں چھیڑا. اتنی پرسائز ہیٹنگ ہے. اور جو تھرڈ ان کا سسٹم ہے، ارلی وارننگ سسٹم تھا جو قطر میں تھا، اس کو جس طریقے سے انہوں نے ہٹ کیا اور تباہ کیا ہے. مثلا صرف ان 3 جگہوں کے اوپر جو امریکہ کا انٹرسیپشن کا اور ان کا جو سیٹلائٹ کا اور باقی سارے معاملات تھے، ریڈارز تھے، اس کے نتیجے میں اب تک امریکہ کو $3.7 ارب کا نقصان ہو چکا ہے. اور انہوں نے بڑی مشکل سے، بڑی محنت سے یہ بلڈ کیا تھا پورا سسٹم، اس کو ایران نے پہلے جھٹکے میں اڑا دیا ہے. اگر امریکہ نے ان کی قیادت اڑائی ہے پہلے جھٹکے میں، تو ایران نے بھی ان کا ایک بہت بڑا اسٹریٹجک جو ہے وہ ان کا نقصان کیا ہے. تو یہ اتنی پرسائز جو ٹارگٹ ہے وہ نہیں ہو سکتا ان کی مدد کے بغیر. تو ایک بات تو بڑی واضح ہے کہ یہ ملک جو ہیں وہ ایران کے ساتھ ہیں، ایران کی مدد کر رہے ہیں. باقی ملک جو ہیں گلف کے، وہ ایران سے بچنے کی کوشش کر رہے ہیں. پاکستان کا جو مسئلہ ہے، پاکستان کی جو فورن پالیسی ہے، ابھی تک آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ وہ پاکستان جو ہے وہ ٹائٹ روپ کے اوپر چل رہا ہے، تنے ہوئے رسے ہوئے چل رہا ہے. ابھی تک تو تینوں کے ساتھ مینیج کرنے کی کوشش کر رہا ہے. اس نے نہ سعودی عرب کو ناراض کیا ہے، نہ ایران کو ناراض کیا ہے، نہ چین کو ناراض کیا ہے، نہ ٹرمپ کو ناراض کیا ہے. تو ابھی تک تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی جو انگیجمنٹ ہے افغانستان کے ساتھ، اس نے پاکستان کو بہت فائدہ دیا ہے. کیونکہ پاکستان کے پاس یہ جواز ہے کہ جی ہم تو افغانستان میں پھنسے ہوئے ہیں، ہم تو حملے کر رہے ہیں اور ہم تو حالت جنگ میں ہیں، تو ہم آپ کی براہ راست کوئی مدد نہیں کر سکتے. اور یہ بات ٹھیک ہے، پاکستان جو ہے وہ اس وقت افغانستان کے اندر کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا. تو یہ جو سچویشن ہے وہ اس نے ایک ایسے حالات جو ہیں وہ پیدا کیے ہیں کہ جس کی وجہ سے پاکستان ایک انڈیپینڈنٹ، ابھی تک جو بہت سارے لوگوں کا خیال تھا کہ اگر یہ ہوتا ہے، ایران پہ حملہ ہوتا ہے، تو پاکستان جو ہے یہ بھاگتے بھاگتے یا گرتے گرتے جیسے بھی ہے منت اللہ کر کے یہ امریکہ کے ساتھ ہی کھڑے ہوں گے جا کے. تو ابھی تک تو یہ نہیں کھڑے ہوئے ہیں. ابھی تک تو یہ ایک اپنا فاصلہ بھی رکھے ہوئے ہیں اور انہوں نے بہت اچھا کردار ادا کیا اب تک سعودی عرب اور ایران کے درمیان ٹینشن کو ایک خاد حد سے نہیں بڑھنے دیا. اور اس میں یہ دونوں طرف جو ہے وہ بات چیت کر رہے ہیں. تو میرے خیال سے اس صورتحال میں یہ بہتر، پاکستان جو ہے وہ اپنی بہتر حکمت عملی کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے. آگے چل کے کیا ہوتا ہے، اگر یہ جنگ لمبی ہوتی ہے، اس کے بارے میں کہنا بہت مشکل ہے، وہ اس کے حالات کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے. بہت شکریہ جی. تھوڑا سا آپ نے اشارہ آلریڈی دے دیا ہے، بٹ جو اسرائیل کی تباہی ہو رہی ہے،
اس کی خبر ہم تک بہت کم پہنچتی ہے، مگر چند سے زیادہ ہی ہیں جو امریکن کامنٹیٹرز ہیں جو یوٹیوب کے چینلز پر کرتے ہیں، ان کی باتیں سن کے تو لگتا ہے کہ اسرائیل از آلسو ان بگ ٹربل. ابھی کل میں سن رہا تھا ان کے ہیں ٹیڈ پوٹسال، ہی از اے پروفیسر ایٹ MIT، اگر آپ چاہیں تو میں آپ کو لنک بھیج دوں گا. وہ اسٹریٹجی کا پروفیسر ہے، اور اس نے سلائیڈ بائی سلائیڈ اس نے وہ دیکھا ہے کہ کیسے انٹرسیپشن ہو رہی ہے، اور بقول اس کے کہ دی انٹرسیپشن آف ایرانی مسائلز از اباؤٹ 5%. اٹ مینس کہ بہت زیادہ مسائلز جو ہیں دے آر گیٹنگ تھرو. دوسری بات جو وہ اس نے بتائی ہے وہ یہ ہے کہ ایران بہت سارے ڈیکوائز یا ڈمیز بھی استعمال کر رہا ہے، اور وہ جو $3 ملین کے جو سسٹمز ہیں، اٹ فائنڈز اٹ ویری ڈیفیکلٹ ٹو ڈسٹنگوش بٹوین ریئل مسائل اینڈ ڈمی مسائل، اس کو ریئیکٹ کرنا پڑ جاتا ہے. سو آئی تھنک ونس نیوز اسٹارٹس کمنگ آؤٹ آف اسرائیل کہ ان کی کیا تباہی ہوئی ہے، انہوں نے تو اپنی پچھلی تباہی بھی روک کر رکھی ہوئی تھی، ان کا بہت ساری چیزیں تباہ ہوئی. ان کا بڑا فیمس ایک وائزمن انسٹیٹیوٹ ہے جو بہت سا ہاؤس 7 اور 8 نوبل لاریٹس اور ان کے بہت ڈپارٹمنٹس جو ہیں اور انفراسٹرکچر وہ تباہ ہو گیا اپارٹ فرام ادر تھنگس. سو ابھی پرہیپس اٹس ٹو ارلی، مگر مے بی آپ کچھ اس کے بارے میں بتا سکیں کہ کیونکہ جو بحرین اور ان جگہوں پر ہوا ہے، امریکنز آر کمپلیٹلی آلموسٹ نان ایگزسٹنٹ نہ اوور دیر، ان کے اڈے جو ہیں وہ بہت حد تک تباہ ہو گئے. سو مے بی اس میں ہم لوگوں کی ویژول تھنکنگ بھی شامل ہے کہ ہم وہی خبریں سنتے ہیں جو ہمیں اچھی لگتی ہیں، بٹ آئی تھنک کچھ آبجیکٹیو انالیسس بھی آپ کیجیے اس کے بارے میں. اس میں سر جو ایشو ہے اسرائیل کا، جو ایران کی اسٹریٹجی ہے، اگر ہم اس کو غور سے دیکھیں، وہ کیا کرتے ہیں، وہ سب سے سستے اور تھکے ہوئے میزائل اور ڈرون سینکڑوں کی تعداد میں فائر کرتے ہیں پہلے 2-3 دن. کوئی میننگ فل وہ آرٹلری یوز نہیں کرتے، نہ میزائل کی نہ ڈرونز کی. اور جو ان کا آئرن ڈوم ہے، ان کے جو 2 اور سسٹمز ہیں، وہ آئرن ڈوم تو اسی پہ فارغ ہو جاتا ہے. باقی ان کی کیونکہ لیئرڈ پورا ایک نظام ہے، تو ہوتا یہ ہے کہ جنگ جب 5ویں یا 6 دن میں داخل ہوتی ہے، تو جو آپ نے بات کی ہے وہ بالکل درست ہے کہ 80 سے 90% جو میزائل ہیں اور جو ڈرونز ہیں وہ اپنے ٹارگٹس کو ہٹ کرتے ہیں. اور کل جو خیبر چلایا ایران نے، وہ سینٹرل تل ابیب میں گرا اور اس نے کافی تباہی مچائی ہے وہاں، اور اسی طرح یروشلم میں باقی جگہ. اب جنگ کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جنگ کا مطلب ہی تباہی ہے، وہ ایک کی ہو یا دوسرے کی ہو. جنگ تو اس کے علاوہ اور کچھ ہے نہیں کہ وہ تباہی ہے، بربادی ہے، وہ انسانی جانوں کی ہو یا وہ انفراسٹرکچر کی ہو، اکانومی کی ہو، تو وہ دونوں طرف سے ہو رہی ہے. لیکن اسرائیل کا جو ایک تصور تھا، ایک جو آہنی پردہ یا دیوار کا تصور تھا، وہ ایران نے پچھلی جون والی جنگ میں بھی توڑ دیا. اب بھی وہ نست و نابود ہو گیا، وہ ٹوٹ گیا. یہ جو اب یہ ایک تصور تھا کہ جی وہ بہت ماڈرن ہے، اس کی فوج بہت تگڑی، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن 10 دن کی جنگ کے بعد اسرائیل کے ستو پچھلی دفعہ بھی ختم ہو گئے تھے. اور یہ بات 67 کی وار جو تھی، عرب اسرائیل وار، اس میں بھی ثابت ہوئی، 73 میں بھی ہوئی. امریکہ کی اور برطانیہ کی مدد کے بغیر، مطلب سامراجی مدد کے بغیر، اسرائیل ایران سے جنگ نہیں لڑ سکتا. یہ بات اب اسٹیبلشڈ ہے. اگر اس کو اپنے ریسورسز پہ، اپنے طاقت پہ، اپنے بلبوتے پہ، اپنے زور بازو پہ جنگ لڑنی پڑے، تو اس کو 67 کی جو جنگ ہے وہ پہلے 2 دن میں اسرائیل ہار گیا تھا. جب برطانیہ، فرانس اور امریکہ انوالو ہوئے تو اس کے بعد پھر عرب فوجوں کو ریٹریٹ ہوئی اور ان کو شکست ہوئی. تو اسرائیل تنہا اتنی بڑی طاقت نہیں ہے کہ وہ پورے مڈل ایسٹ کو آگے لگا لے. لیکن کیونکہ پیچھے امریکہ بہادر موجود ہیں، اور آپ اندازہ کریں کہ جو سامراج کا پچھلے 250-300 سال کا کردار ہے، اگر آپ اس کو مائنس کر دیں تو یہ دنیا بالکل مختلف دنیا ہوتی اس سے جو ہمارے سامنے ہے. دنیا میں اتنی تباہی نہ ہوتی، اتنی افراتفری نہ ہوتی، اتنی جنگیں نہ ہوتی، انسان آج بہت بہتر پوزیشن میں ہوتے. مثلا ایران، اگر کوئی ذمہ دار ہے ایران کے اور مڈل ایسٹ کے موجودہ کرائسس کا، تو وہ امریکی سامراج ہے. اگر ڈاکٹر مصدق کو نہیں ہٹایا ہوتا، اس کا تختہ نہیں الٹا ہوتا،
تو ایران آج ایک بڑی طاقت ہوتا, ایک جمہوری طاقت ہوتا, ایک جمہوری ریاست ہوتا, اور یہ جو خطرات ہیں اس کی بجائے ایران کا ماڈل پورے مڈل ایسٹ میں اس کو فالو کیا جاتا کہ یہ اکنامک ڈیولپمنٹ کا انڈیجنس ماڈل ہے جس کی بنیاد پہ آپ اپنے تیل کو استعمال کرتے ہوئے آپ ایک مضبوط طاقت جو ہے وہ بن سکتے ہیں معاشی طور پہ, فوجی طور پہ. لیکن امریکہ نے اگر ان کو بعد میں آیت اللہ کا اب اس وقت سامنا ہے تو اس کی وجہ ایران کے عوام تو نہیں ہے, اس کی وجہ تو امریکہ کی پالیسی ہے. آپ نے مصدق کو ہٹایا تو پھر شاہ کو لے آئے, جب اس کے خلاف بغاوت ہوئی تو پھر یہ آ گئے. تو جب آپ ڈی اسٹیبلائز کریں گے تو نتیجتاً آپ کو کوئی مطلب کوئی اچھی چیز تو نہیں ملے گی, پھر ایسے ہی ہوگا جیسے آپ کے ساتھ ہو رہا ہے. تو یہ امریکی سامراج کا جو کردار ہے دنیا میں تباہی میں, دنیا میں غیر یقینی میں, اور یہ حالات ہیں غربت میں, اس میں ان کا بہت بڑا کردار ہے, اور جب تک وہ موجود ہے وہ یہ کردار ادا کرتا رہے.